الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ سورة البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 188۔ یہاں سے انشاءاللہ تعالی آج کی ابتدا ہے، اور یہاں روزے اور رمضان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکام کو تفصیل سے بیان کیا، اور اس سے پہلے وصیت اور قصاص سے متعلقہ تفصیلات تھیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ روزے کے احکام کو ذکر کرنے کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یہ احکام ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے باؤنڈری بنائی ہے، اس کو کراس نہیں کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس میں اعتدال سے رہنا ہے۔ جیسے سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نہ ہی اللہ اور رسول کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے ان سے آگے تجاوز کرنا ہے، ان سے زیادہ متقی بننے کی کوشش کرنی ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی منع کردہ حدود کے قریب جانا ہے اور ان کو پھلانگنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے لیے وضاحت اس لیے کرتا ہے کہ بندے اس پر عمل پیرا ہو کر اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے چھٹکارا اپنے لیے بنا سکے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور تم اپنے مالوں کو اپنے درمیان باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی ایک دوسرے کے مال کو کے مال کو آپ کا مال کہا، کیونکہ مومن کا مال ایک دوسرے کا جو ہے وہ اس کو غصب کرنا اور اس کو لوٹنا یہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہا کہ مومن کے لیے اس کے مومن بھائی کی عزت کو، اس کی جان کو اور اس کی مال کو، اس کی حفاظت کا حکم دیا گیا، اور اس کو حرام کر دیا گیا کہ اس کو پامال کیا جائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے غصب نہ کرو۔ اس میں رشوت شامل ہے، اس میں چوری شامل ہے، اس میں غصب اور دھوکہ شامل ہے، دھوکہ نہیں دینا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے اس ٹکڑے کی تفسیر میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک قرض دینے والا ہو اور قرض اس نے لکھا نہ ہو، اور الٹا جو قرض لینے والا ہے وہ قرض دینے والے پر دعویٰ کر کے مقدمہ کر دے، اس طرح کے بھی لوگ موجود ہیں، تو یہ بھی اس آیت سے مراد ہیں۔ بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انما انا بشر، میں ایک بشر ہوں، اور انما یأتینی الخصم فلعل احد ان یکون الحن بحجتہ من بعض، کہ تم میں سے کوئی آتا ہے میرے پاس اپنا جھگڑا لے کر، اور پھر دونوں میں سے ایک اپنی زبان کو زیادہ جو ہے چلا سکتا ہے اور اپنی حجت کو زیادہ اچھے طریقے سے پیش کر سکتا ہے، فاقضی لہ، اور میں اس کے حق میں فیصلہ بھی کر دیتا ہوں۔ فمن قضیت لہ بحق مسلم فانہا قطعۃ من النار، اگر میں کسی کے لیے کوئی فیصلہ کروں اور وہ یعنی ایسا فیصلہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام کے پاس وحی پہلے نازل نہ ہوئی ہو اور وہ انہوں نے اجتہاد سے فیصلہ کیا ہو، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے حق میں فیصلہ وہ غلط لے گیا ہو اور بھائی کا مال غصب کر کے لے جا رہا ہو، تو میرے فیصلے کرنے سے بھی اس کے لیے حلال نہیں ہوگا، بلکہ وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا اپنے لیے لے کے جا رہا ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، تو آج کل کسی کا فتویٰ لے کر، کسی کی تقلید کر کر، اور بندہ کہے کہ میں جو ہے یہ مال میرے لیے حلال ہو گیا ہے، یہ حکم میرے لیے ابھی حلال ہے کیونکہ فلاں کا فتویٰ ہے، تو یہ چیز نہیں چلے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں قانون بتایا کہ حق ہے، بے شک اس کو جو ہے باطل طور پر بندہ اپنے لیے حلال بنا لے، وہ حق
جو ہے باطل نہیں بنے گا اور باطل حق نہیں بنے گا. وَتُتْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور یہاں آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے مالوں کو اس لحاظ سے کہ آپ اس کا مقدمہ حکام کی طرف لے کے جائیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس وکیل ہیں، آپ کے پاس جو ہے اچھی زبان ہے، اور آپ جو ہے آپ کے پاس سفارشیں ہیں مثلا لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے مالوں کا کچھ حصہ ہاتھ آ سکے بالاسم، گناہ اور نافرمانی کی بنیاد پر اور غصب اور دھوکے کی بنیاد پر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، آپ جانتے ہو کہ یہ چیز حرام ہے، کیونکہ علم کے بعد کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ زیادہ سنگین ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کام نہیں کرنا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے روزے میں حلال چیزیں تم پر جو ہے کچھ وقت کے لیے حرام کی تھی اور تم نے اس کی پابندی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی تمہاری پریکٹس کروا کے تمہیں تقویٰ دلانے کی تعلیم دی ہے. یہ بھی چیزیں تمہارے لیے عام زندگی میں بھی حرام ہیں، ان کو عام زندگی میں بھی استعمال نہیں کرنا. یسألونک عن الأہلہ، ساتھ ہی کیونکہ روزوں کا تعلق چاند کے ساتھ خاص ہے، اور اسی طرح بہت ساری اور دیگر اسلامی معاملات کا تعلق چاند سے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ چاند کا یہاں تذکرہ کرتے ہیں. یسألونک عن الأہلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ آپ کے صحابہ آپ سے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ چاند کی تخلیق اور اس کی حالت کی تبدیلی کے متعلق، کہ پہلے چھوٹا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے بڑا ہو جاتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے چھوٹا ہو جاتا ہے. یہ معاملات کیوں ہیں اور اس کی حکمت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں. ایسا سوال جو حکمت پر مبنی ہو، اس کا جواب عظیم ہو، اس سوال کی بھی تحسین کی جاتی ہے اور اس کا جواب بھی اچھے انداز سے دیا جاتا ہے جب اس کے پیچھے نیتیں اچھی ہوں. ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے سوال سے منع کیا ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ میں آئے گا. جو اعتراض پر مبنی ہو، غلط نیت پر مبنی ہو، لیکن اچھا سوال اللہ تعالیٰ سراہتے بھی ہیں، اس کی صراحت بھی کرتے ہیں اور پھر اس کا جواب بھی دیتے ہیں. تو صحابہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ یہ چاند کی تخلیق اور اس کا بدلنا اور اس کی ایک حالت سے دوسری حالت میں ہر روزانہ ہر رات کو چینج ہونا، یہ اصل میں مواقیت للناس، یہ لوگوں کی عبادات کے اوقات بتانے کے لیے. یعنی حج کب آ رہا ہے یہ چاند سے پتہ چلے گا، رمضان کا مہینہ کب ختم ہو رہا ہے، کب شروع ہو رہا ہے، یہ چاند سے پتہ چلے گا. زکوٰۃ یہ چاند کے لحاظ سے ہی اس کا سال پورا ہوتا ہے. رضاعت کے دو سال ہیں وہ چاند کے لحاظ سے پورے ہوتے ہیں. عدت کا نظام، دیت کا اور یہ قرض کے فیصلے، یہ سارے ان معاملات میں شریعت نے چاند کے دنوں کے لحاظ سے جو ہے اس کا اندازہ رکھا ہوا ہے. والحج، اور اسی طرح حج کے جو اوقات ہیں خاص کر اس کا چاند کے ساتھ تعلق ہے اور اس کے بغیر اس کا علم ہونا ممکن نہیں. اور اسی طرح دیگر عبادات بھی، یہ بڑی چیز حج بھی سامنے رکھا، لیکن اس طرح دیگر عبادات بہت ساری جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جوڑی ہیں. اور مطلق کہا مواقیت للناس، لوگوں کے اوقات اور دن گننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے. جیسا کہ سورہ توبہ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی اس کائنات کا نظام اس طرح رکھا ہے کہ 12 مہینوں پر اس کو تقسیم کیا ہے، اور پھر اس میں 4 حرمت والے مہینے رکھے ہیں، ان کا پاس کرنا ہے، اور باقی معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنا ہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اب یہ عربوں کی ایک بری عادت تھی جس کو اللہ تعالیٰ چھڑوانے کے لیے یہاں یہ حکم نازل کر رہے ہیں. اس کا شان نزول یہ ہے، یا پھر یہ کہہ لیں کہ عربوں کی عادت یہ تھی، جیسے کہ بخاری میں موجود ہے کہ لوگ جو ہے عرب وہ حج یا عمرے کا احرام باندھ لیتے، تو اب ان کو اگر واپس آنا پڑتا کسی ضرورت کی وجہ سے گھر، یا پھر وہ حج اور عمرہ مکمل کر کے واپس آتے، تو پھر گھر کے دروازے سے واپس نہیں آتے تھے بلکہ پچھلی دیوار پھلانگ کر آتے تھے، اور اس کو نیکی سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے یہ کام نیکی کر رہے ہیں. حالانکہ یہ جاہلیت کی بنیاد پر تھا، اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی. اللہ تعالیٰ اس کی تاکید کر رہے ہیں کہ لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ گھروں کو پچھلی جانب سے آئیں اور دیواروں کو پھلانگ کر آئیں. ولیکن البر من اتقى، بلکہ نیکی وہ ہے جو من اتقى، بلکہ نیکی وہ ہے جو یعنی نیکی کرنے والا وہ ہے جو تقوی اختیار کرے، یعنی ظاہری اور باطنی طور پر. یعنی تقوی کیا ہے؟ یعنی نیکی وہ نہیں ہے جو بندہ دل سے بنا لے اور وہ نیکی ہو جائے، یا جو اس کے سوچ میں آئے تو وہ نیکی بن جائے اور وہ تقوی بن جائے. نہیں، بلکہ نیکی وہ ہے جو تقوی کی بنیاد پر ہو. تقوی کیا ہے؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اس پر عمل کرنا نیکی ہے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ رکنے کا کہہ رہے ہیں اس سے رکنا بھی نیکی ہے،
تو اللہ تعالیٰ نیکی کا اصل محل بتا رہے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ جو سوچ میں آ جائے وہ نیکی ہے، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق کوئی بات ہوگی تو وہ نیکی بنے گی۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، ہاں گھروں کو جب عمرے یا حج کے احرام کے بعد آپ کسی ضرورت کے تحت آئیں یا مکمل کر کے آئیں تو گھروں میں اپنے دروازوں سے آئیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور دیگر تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اور یہ تقویٰ ہی واحد ایسی چیز ہے کہ اس کی بنیاد پر تم فلاح پا سکتے ہو۔ فلاح ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس میں کامیابی کا معنی ہے، جس میں بقا کا معنی ہے، اور جس میں مقصد کے پا لینے کا معنی ہے۔ یہ تین معنی فلاح میں پائے جاتے ہیں، یعنی وہ جنت میں ہی ہوگی چیز کہ کامیابی بھی ہے، ہمیشہ کی بقا بھی ہے، اور جو ہے انسان نے اس کو مقصد بھی مل جائے گا۔ تو ہمیشہ کی جنتیں اس کے لیے ہیں تقویٰ کی بنیاد پر۔ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کی جنتیں اور نعمتیں تم پا سکو گے، لیکن وہ کیا ہے؟ اس کے لیے تقویٰ، اور تقویٰ کے لیے مٹیریل ہیں عبادات۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ۔ اب حج سے متعلقہ تمہید یہاں ذکر کی ہے کہ حج کے اوقات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حج سے ملتی جلتی جو عبادت ہے جہاد، اس کو یہاں ذکر کر رہے ہیں، اور جہاد کو ذکر کرنے کے ساتھ متصل ہی بات حج کی تفصیل ہے، جو کہ انشاءاللہ آج اللہ کی توفیق سے کچھ نہ کچھ بیان کی جائے گی۔ تو حج سے بالکل ملتی جلتی چیز ہے جہاد، یعنی حج میں انسان گھر چھوڑتا ہے، جہاد میں بھی چھوڑتا ہے۔ حج میں انسان اپنا پیسہ لگاتا ہے اور جہاد میں بھی پیسہ لگاتا ہے۔ حج میں انسان کا بدن جو ہے وہ کھپتا ہے اور بدن کی محنت ہے، اسی طرح جہاد میں بھی محنت ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں میں کافی زیادہ مطابقت ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حج اور جہاد کو زیادہ تر قریب قریب ساتھ ساتھ ذکر کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکے کا جو ایک خاص دور تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ حکم دی رکھا کہ آپ ابھی تک اس طاقت پہ نہیں ہیں کہ آپ مقابلہ کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ روکنے کا حکم دیا، اور مکے کے دور میں یہ کہا کہ ایمان بناؤ، ایمان کو مضبوط کرو، اس کے بعد جہاد کا وقت آئے گا ایک بار۔ تو جہاد کا وقت آیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے مدینے کی ریاست دی تو پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو آیت سورہ حج میں موجود ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جو ظلم کیے گئے لوگ ہیں، جو مظلوم ہیں، ان کو ابھی قتال کرنے کی اجازت ہے، ادھر سے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قتال کرنا ہے اور جہاد کرنا ہے، اس کی کیا بنیادیں ہوں گی؟ سب سے پہلی بنیاد وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے؟ یعنی اللہ کے کلمے اور اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے جہاد ہی اصل جہاد ہے۔ اس کے علاوہ جہاد اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ جہاد کا اصل مقصد یہ ہے الذین یقاتلونکم، ان سے جہاد کرنا ہے جو آپ کو دین سے روکتے ہیں، اور دین سے روکنے کے لیے آپ سے قتال کرتے ہیں، ان سے آپ نے جہاد کرنا ہے۔ ولا تعتدوا، ہاں البتہ اپنے دفاع کا جہاد، یعنی شروع میں دفاع بھی تھا اور پھر بعد میں اقدامی جہاد بھی تھا، علاقوں کو فتح کرنے کے لیے بھی تھا، لیکن یہ شروع کا حکم تھا کہ ابھی جب وہ حملہ کرتے ہیں تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ ہاں البتہ یہ کہ جواب کی صورت میں بھی زیادتی نہیں کرنی، یہ اسلام کا حسن ہے، اور کہ دشمن کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرنی، دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنی۔ اب زیادتی کیا ہے اس کے متعلق کچھ حدیثیں ہیں جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کافروں سے اللہ کا نام لے کر جنگ کرو، یعنی اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کی برکت سے، اور اللہ پر نظر اور دھیان اور توکل ہو تو اس بنیاد پر جہاد کرو۔ دوسری چیز غلو نہ کرو، جہاد میں غلو نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ حد سے بڑھ گیا ہے اور اس کی بنیاد کچھ نہیں ہے، یا پھر جو ہے جہاد جس مقصد کے لیے تھا وہی نہ ہو، یعنی غلو کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طرح جہاد کے لیے اب آ گئے ہیں تو پھر پیٹھ نہیں پھیرنی، اور دشمنوں کو بھی ان کے اعضاء کو نہیں کاٹنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں اور بوڑھوں کے اوپر حملے نہیں کرنے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور جو صلح کا کہے اور ہتھیار پھینک دے ان کو کچھ نہیں کہنا، ورنہ یہ زیادتی ہوگی، اور اس زیادتی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور امام طبری رحمہ اللہ یہ چیز بھی کہتے ہیں کہ اہل کتاب سے جزیہ لینے کے باوجود اگر کوئی قتال کر رہا ہے، یعنی جزیے پر تو صلح ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی قتال کے لیے مسلمان آتا ہے تو یہ زیادتی ہوگی، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو جہاد کا مقصد اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا، اللہ کی راہ میں رکاوٹوں کو ختم کرنا، اور دفاع میں اور مزید اسلام کے علاقوں کو وسعت دینے کے لیے اور اسلام کے غلبے کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے جہاد کے یہ مقاصد ہے بنیادی۔ شریعت کا نفاذ، اسلام کی رکاوٹوں کو ختم کرنا اور دین کو غالب کرنا۔
ان اللہ لا يحب المعتدین، ہاں اگر جہاد میں بھی حد سے بڑھ جاتے ہو اور دشمن کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دشمن کے ساتھ بھی زیادتی یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، ہاں جنگ کا میدان ہو تو پھر کیا کرنا ہے، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کافروں کو مارنا ہے، مشرکوں کو مارنا ہے، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور جس مکہ مکرمہ سے ان مشرکوں نے آپ کو نکالا تھا وہاں سے ان کو بھی نکال دیں۔ اور یہ فتح مکہ کے بعد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے 4 مہینے کی مہلت دی، قرآن میں سورہ توبہ میں یہ چیز موجود ہے کہ 4 مہینے کی مہلت دی کہ 4 مہینے کے اندر اندر مسلمان ہو جاؤ یا اور نہیں ہوتے تو پھر اس مکہ کو چھوڑ دو، آپ کے لیے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور اس 4 کے مہینے کے بعد یہ حکم تھا کہ آپ جو ہے اب کوئی رہتا ہے تو اس کو جو ہے ادھر رہنے نہ دیا جائے، تو مکہ سے ان کو نکالنے کا حکم تھا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو قتال ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں جو فتنہ ہے یہ قتل سے زیادہ سخت اور شدید ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین کا اس کے بارے میں اجماع ہے اور سب کا متفقہ یہ تفسیر ہے کہ فتنے سے مراد یہاں شرک ہے، فتنے سے مراد یہاں شرک ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں امام طبری رحمہ اللہ جیسا کہ فرماتے ہیں کہ مومن کا اپنے دین پر مر جانا یہ زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے کہ وہ مشرک بنا دیا جائے مجبور کر کے۔ تو یہ مسلمانوں کو مجبور کر کے مشرک بناتے تھے اور ان کو اسلام سے روکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اس کے مقابلے میں زیادہ بڑا فتنہ ہے کہ آپ سے قتال کیا جائے۔ قتال میں واقعی ہے نقصان ہے کہ مرتے ہیں لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کیا ہے، شرک کو ختم کیا جائے اور اسلام کو نافذ کیا جائے، یہ ہے اصل حکمت۔ تو فتنے سے دیگر مرادیں بھی لی گئی ہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف دینا، دین پر عمل سے روکنا، کافر ہونے پر مسلمانوں کو مجبور کرنا، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا، یہ ان کو کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ سخت ہے یا مسلمانوں کے شہید ہونے سے بھی زیادہ سخت ہے کہ ان کو کافر ہونے پر مجبور کر دیا جائے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اب یہ بھی ساتھ میں حکم تھا کہ ان کافروں سے جب مسجد حرم کا معاملہ آنا ہے تو کیونکہ اس کی تعظیم ہے اور اس کا ایک مقام ہے تو مقام کا خیال رکھنا ہے، مسجد حرام کے پاس ان سے قتال میں ابتدا نہیں کرنی، حتی یقاتلوکم فی، ہاں اگر وہ قتال میں ابتدا کرتے ہیں مسجد حرم میں ہوتے ہوئے تو پھر آپ نے قتال کر سکتے ہیں اور ان کا جواب دے سکتے ہیں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ وہاں آپ سے مسجد حرم میں بھی اور حرم کی حدود میں بھی لڑائی کا آغاز کرے، فَاقْتُلُوهُمْ، پھر ان کفار اور مشرکوں کو قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح یہ کافروں کی جزا ہے، دنیا میں قتل ہونا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی۔ تو یہ کافروں کی سزا بتائی گئی ہے خاص کر جنگ کے میدان میں۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، انتہاؤ وہ توبہ کر لیتے ہیں، جیسا کہ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح اس میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ قتال سے رک جائیں، اللہ سے کفر پر رک جائیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ کی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے۔ الاسلام، ہاں اور پھر یہ بھی اس میں اشارہ ہے الاسلام یجب ما قبلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اسلام لاتا ہے تو اس سے پہلے کہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ اس کے اسلام لانے کی وجہ سے اور اس کلمے کی وجہ سے سارے گناہ معاف کر دیتے، تو اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کفر کو چھوڑ دو، اسلام میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے سب گناہ معاف کر دینے اور پھر اگلی زندگی ہے تمہاری۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ابھی جہاد کب تک ہوگا اس کی اللہ تعالیٰ نے حکمت بتائی ہے کہ ان کافروں مشرکوں سے منافقوں سے یہ جہاد کب تک ہوگا، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جب تک کہ شرک اور کفر کا مکمل خاتمہ نہیں ہو جاتا، قیامت تک یہ قتال جاری رہے گا۔ اور یہی فتنے سے یہاں معنی ہے، عبداللہ بن عباس اور بہت سارے تابعین نے یہ معنی کیا کہ جب تک شرک کفر اور لوگوں کو دین سے روکنا ختم نہیں ہو جاتا تب تک یہ کافروں سے جہاد جاری رہے گا اور قیامت تک یہ جاری رہے گا۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دوسرا مقصد ایک تو یہ کہ شرک ختم ہو جائے اور کفر اور دین سے رکنا یہ بند ہو جائے اور مسلمان، دوسرا مقصد وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور اللہ کا دین ہی صرف رہ جائے اور اللہ کا دین ہی غالب آ جائے۔ یہ دو مقاصد ہیں جن کی بنیاد پر قتال کو جاری رکھنے کا حکم دیا گیا قیامت تک۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، ہاں اگر یہ کفر اور شرک سے رک جاتے ہیں، کفر سے رک جاتے ہیں
یا اور ملت اسلامیہ میں اگر داخل ہو جاتے ہیں، یا پھر جزیہ دے کے جو ہے اہل کتاب یہود و نصارہ اور مجوسی، یہ تین ایسے ہیں جن سے جزیہ قبول کرنا جائز ہے، تو ان سے جزیہ اگر قبول کرتے ہیں اور وہ آپ کے ماتحت ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر بھی فلا عدوان الا علی الظالمین، پھر ان پر زیادتی نہیں کرنی۔ ہاں اگر کوئی ظالم ہے اور پھر بھی کفر کر رہا ہے اور اللہ کی راہ سے پھر بھی روک رہا ہے اور پھر بھی آپ سے جنگ کر رہا ہے، تو پھر ان کے خلاف آپ اٹھ سکتے ہیں۔ اور عبداللہ بن عباس کی یہ تفسیر ہے کہ جو اسلام میں داخل نہ ہو تو پھر اس کے خلاف یہ جہاد جاری رہے گا۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، یہ تھوڑا سا معنی اس کا سمجھنے والا ہے، اور کیونکہ بہت مختصر عبارت میں اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشہر الحرام، اس سے مراد 7 ہجری کا وہ عمرہ ہے جو پچھلے سال، چلیں اس کو اکٹھے ہی سمجھ لیا جائے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 7 ہجری میں جو اللہ کے نبی کو مشرکوں نے عمرہ کرنے کی اجازت دی تھی حرمت کے مہینے میں، یعنی ذوالقعدہ میں، یہ اصل میں اس پچھلے سال میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب دکھایا تھا 6 ہجری میں کہ آپ ذوالقعدہ میں جائیں، اور صحابہ کو لے کر گئے تھے کہ عمرے کے لیے آپ جائیں، اور پھر جانور ادھر ذبح بھی کیے، لیکن مشرکوں نے کہا کہ ہم اس سال آپ کو اجازت نہیں دیتے، اور ہماری جو ہے فلاں فلاں مصلحتیں ہیں۔ پھر انہوں نے ان کے نبی علیہ السلام نے ان سے معاہدہ کیا تھا، اور سارے بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے الشہر الحرام بالشہر الحرام، یعنی 7 ہجری میں ذوالقعدہ میں جو آپ نے عمرہ کیا تھا وہ اصل میں پچھلے سال ہی کی بنیاد پر، پچھلے سال ہی کے بدلے تھا، یعنی اگلے سال جو عمرہ کیا ہے اور 3 دن کا قیام کیا، وہ پچھلے سال میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب دکھایا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا ہے، وہ اس حرمت کے مہینے کے بدلے تھا۔ والحرمات قصاص، اسی طرح تمام حرمات جو ہیں ان میں قصاص کا قانون چلتا ہے اور برابری کا قانون چلتا ہے کہ ایک چیزیں ایک کے بدلے دوسرے، یعنی حرمت والے شہر، مہینے اور احرام کی حالت میں حد سے گزرنے والوں سے قصاص لیا جاتا ہے، اور جتنی زیادتی ہوتی ہے اس کا قصاص رکھا گیا ہے، اس کی دیت رکھی گئی، اور دیت کا قانون بڑا مضبوط ہے، یعنی انگلی کے بدلے اگر کوئی کسی کی انگلی کاٹ دے تو اس کو 10 اونٹ دینے پڑتے ہیں، اور 5 انگلیاں کاٹ دے تو اس کو گویا کہ 50 اونٹ دینے پڑتے ہیں، اور 2 ہاتھ اگر کاٹ دے تو اس کو 100 اونٹ دینے پڑتے ہیں، اور پورا بندہ مارنے کے بھی 100 اونٹ ہیں، اور یعنی یہ قصاص کے قوانین رکھے گئے ہیں، اور اسی طرح دیگر تمام چیزوں پر۔ یہ تو دیت کا نظام ہے۔ اسی طرح جو ہے اصل تو یہ ہے کہ اس کے بدلے اس عضو کو کاٹا جائے، یا وہ جو نقصان دیا جا رہا ہے، جو زخم اس نے دیا ہے اس کو وہ دیا جائے، اللہ یہ کہ وہ سامنے والے معاف کر دیں۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ مشرکین اگر تم پر اس حرمت کے مہینے میں اور حرمت والے شہر مکہ میں اور احرام کی حالت میں اگر زیادتی کرتے ہیں اور تمہارے خلاف اٹھ آتے ہیں اور وہ صلح کا جو نظام تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، تو آپ بھی ان کے خلاف اٹھ سکتے ہیں اور ان کے خلاف اتنا ہی ان کو نقصان دے سکتے ہیں جتنا کہ انہوں نے آپ کو نقصان دیا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قانون دیا ہے کہ کوئی زیادتی کرے، کوئی نقصان دے، کوئی ظلم کرے تو اس کا جواب اتنا ہی دینا ہے جتنا اس نے ظلم کیا ہے، اس سے بڑھ کر اگر ہمارا بدلہ بھی ہوگا تو گویا کہ ہم ظالم بنیں گے، اور اس ظلم سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور اوپر بھی منع کیا ہے جہاد کی صورت میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بڑا سخت رکھا ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی یعنی جتنا وہ نقصان دے رہے ہیں اس کے برابر نقصان دے کے بدلہ لینا ہے۔ ہاں فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دیتا ہے اور اصلاح کی راہ اختیار کرتا ہے تو اس کا اجر بہت بڑا ہے، اور یہ زیادہ بڑی چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو آخر میں ذکر کیا، لیکن بدلہ لینا بھی جائز قرار دیا ہے، اور یہ اس سے بھی منع نہیں کیا گیا، البتہ اس میں زیادتی نہ ہو۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی ڈرنا یہ ہے کہ اگر وہ زیادتی کرتے ہیں تو آپ بدلے کی صورت میں اس کی حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کے تقوی کو سامنے رکھنا ہے۔ تو ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ تقوی کا حوالہ دیتے ہیں، اس لیے کہ جب بندہ مقابلے میں آتا ہے تو پھر سب چیزیں بھول جاتا ہے، پھر ماں باپ بھی نہیں یاد رہتے، پھر بڑے بڑے سردار بھی اگر کہیں، بڑے علماء بھی بات کریں تو پھر بندہ سننے کو تیار نہیں ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے تقوی کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ جان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، تقوی رکھنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی ساتھ ہونا یعنی اللہ کی مدد ہے، اور اللہ تعالیٰ تقوی رکھنے والوں کو توفیق دیتا رہتا ہے اور ان کو استقامت دیتا ہے اور ان کو زیادتی سے بچاتا ہے۔
وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اب یہ دیکھیں کہ اس آیت کا مفہوم اتنا غلط بیان کیا جاتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ سیاق کیا بیان کر رہے ہیں؟ جہاد جہاد جہاد، وہ ساری وہی بات چل رہی ہے، اور یہاں آ کے بات کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی اطاعت میں، اور اسی طرح خاص کر جہاد میں، یہاں مراد جہاد ہی ہے، لیکن اس طرح کی دیگر اطاعت کے کاموں میں بھی شامل ہے اس چیز کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے رستے میں جہاد کی راہ میں آپ پیسہ لگائیں اور انفاق کریں اور اپنے مال کو کھولیں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ اب اس کا معنی کیا کیا جاتا ہے؟ بعض لوگ جہاد کے خلاف اس آیت کو فٹ کرتے ہیں کہ جہاد میں جا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، یا جو ہے اللہ کے رستے میں کوئی ایسی تکلیف نہ اٹھائیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تُلْقُوا، اللہ کے رستے میں لگاؤ اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مطلب یہ ہے، صحابہ نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد چھوڑ کر اور جہاد کے رستے میں پیسہ لگانا چھوڑ کر اس سے آپ خود کو ہلاکت میں ڈالو گے، اس لیے کہ پھر دشمن غالب آ جائے گا تم پر، اور دشمن کے مقابلے میں تم کمزور ہو جاؤ گے۔ گویا کہ جہاد میں کمزور ہونا اور جہاد کے رستے میں پیسہ نہ لگانا، یہ جو ہے اصل میں ہلاکت کا باعث، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے، جیسا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے اور بخاری میں یہ موجود ہے۔ وَأَحْسِنُوا، اور ہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ احسان کا معاملہ آپ نے اختیار کرنا ہے، جہاد میں بھی احسان اور عام زندگی میں بھی احسان، عبادات میں بھی احسان، معاملات میں بھی اخلاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر ہر چیز میں احسان لکھ دیا، حتیٰ کہ جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس میں بھی احسان، اور اس میں احسان کیا ہے؟ چھری تیز ہونی چاہیے، جلدی چلایا جائے اس کو، اور اس کو جانور کو جو ہے آرام پہنچایا جائے، یہاں تک احسان کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر احسان کا بدلہ اللہ نے کیا رکھا ہے، یہ اتنا عظیم ہے۔ اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور اگر یہ ہمارے دلوں میں بات بیٹھ جائے تو ہم احسان کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ احسان کیا ہے؟ عبادت میں ایسا احساس ہو کہ گویا بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، معاملات میں لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق، اچھا رویہ اور اچھا برتاؤ، اور پھر لوگوں کے کام آنا اور اللہ کے راستے میں لگانا، یہ احسان کی ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا بدلہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ وہ بدلہ کیا ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ کی محبت کتنی عظیم چیز ہے۔ بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو بلا کے کہتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، اور تمام فرشتوں کو حکم دے کہ وہ بھی محبت کریں، اور زمین میں اس کی محبت کو اللہ تعالیٰ پھر پھیلا دیتے ہیں، اور ہر بندہ اس سے محبت کرتا ہے، اور ہر بندے کے دل میں اس کے لیے احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ہاں، دوسری طرف مسلم کی حدیث ہے کہ ایک بندے سے اگر اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں تو جبریل کو بلا کے کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی نفرت کرو، فرشتوں بھی کو نفرت کرنے کا حکم دو، اور تمام لوگوں میں اس کے لیے نفرت رکھ دی جاتی ہے، اور ہر طرف سے پھر اس کو ٹھوکریں لگتی ہیں، اور ہر طرف سے وہ ذلیل ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اصل میں اللہ تعالیٰ کی نفرت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی بنیاد پر اس پر پھٹکار پڑی ہوتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس لیے احسان کرنا، لوگوں کے کام آنا، اور ہر چیز میں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر آگے ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا باعث ہے، اور اللہ کی محبت بہت عظیم چیز ہے جو کہ حاصل کرنی چاہیے، اور اس کے لیے کوششیں ہونی چاہیے، اور یہی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو بنایا ہی اپنی محبت کے لیے، بنیادی مقصد ہی دل کے بنانے کا اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت رکھی ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تو جیسا کہ بات ہوئی پہلے کہ اللہ تعالیٰ اکثر یہ جہاد اور حج کو اس کو ساتھ ساتھ ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ ان دونوں چیزوں میں کافی مماثلت ہے۔ جہاد کے لیے بندہ گھر سے نکلتا ہے، ہجرت ہے گویا کہ، اور اسی طرح حج کے لیے بھی ہے، بندہ اپنے اہل و عیال کو چھوڑتا ہے دونوں معاملوں میں، اپنے مال کو لگاتا ہے حج میں بھی اور جہاد میں بھی، اور اپنے آپ کو کھپاتا ہے، اپنی محنت ہے، بدن کی بہت زیادہ محنت ہے، تو کافی چیزوں میں مماثلت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ حج اور جہاد کو اکٹھا ذکر کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ حج کے احکام بیان کر رہے ہیں، اور یہ بڑی تفصیل سے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں وقت لگے گا کچھ۔ تو وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو حج کی ابتدا کی ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہے کہ حج کرو، بلکہ کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، جب حج اور عمرے کی نیت کی جائے، احرام باندھ لے، تو اس کو مکمل طور پر اس کے تمام فرائض اور واجبات اور جو تمام حدود اور قیود اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان کے مطابق اس کو پورا کرنا ہے۔
جب احرام میں بندہ داخل ہو گیا، الا یہ کہ پھر کچھ جو ہے صورت پیدا ہو جائے، جیسا کہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اور پھر وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور یہ چیز ہے، حج اور عمرہ یہ بہت بڑا عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ اس عبادت کا اجر تم کیسے محفوظ کر سکتے ہو، للہ جب اس کو بنائیں گے، للہ فی اللہ جب جہاد ہوگا، للہ فی اللہ جب حج اور عمرہ ہوگا اور ہر نیکی ہوگی تو وہ محفوظ ہوگی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں حج اور عمرے کو صرف اللہ کے لیے آپ نے مکمل کرنا ہے اور اللہ کے لیے کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ ہار پہنانے کے لیے یا جو ہے لوگوں کو بتانے کے لیے اور حاجی کہلانے کے لیے حج کرے، نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ حج ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا اجر رکھا ہے۔ حتیٰ کہ حج جو بندہ کرتا ہے اور اس میں کوئی فسق اور فجور نہیں ہوتا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، اور جو ہے جس طرح بچے کے اوپر کچھ گناہ نہیں ہوتا اس طرح وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے حج کا وہ پورا طریقہ جو اللہ اس کے رسول نے سکھایا ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر کسی بندے نے احرام باندھ لیا ہے اور احرام باندھنے کے بعد حرم کی حدود میں داخل ہونے کے بعد یا اس سے پہلے ہی اس کو روک دیا جائے، اور مفسرین جیسا کہ فرماتے ہیں، جیسے کہ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بخاری میں یہ روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، مثلا بیماری کی وجہ سے آگے نہیں چل سکتا، یا دشمن کا خوف ہے اور دشمن نے روک دیا، جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری وغیرہ میں کہ اس وقت جو معاملات چل رہے تھے تو اس کی وجہ سے فتنہ تھا اور آگے جانے سے رکنے کا بھی خدشہ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام بھی گئے تھے، ان کو بھی جب روک دیا گیا، مشرکوں نے روکا تھا تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ ادھر ہی قربانی کر دی تھی اور جو ہے ادھر ہی جانور ذبح کر دیا تھا، لیکن گئے ضرور ہیں۔ تو اگر ایسا معاملہ ہو جائے کہ بندہ حج اور عمرے کے لیے جا رہا ہے، احرام باندھ لیا ہے اور نیت کر لی ہے، اس کے بعد اگر اس کو کسی وجہ سے رکنا پڑے اور آگے جانے سے نہ جا سکے تو پھر اس کے لیے حل کیا ہے؟ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، جو بندے کے لیے میسر ہو وہ اس بندے نے ہدی کرنی ہے۔ ہدی سے مراد یا تو اونٹ ہو یا گائے ہو یا بکری ہو، بکری ہے تو پوری دینی ہوگی، اونٹ اور گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ یہ جو حج اور عمرے کا اونٹ اور گائے کی قربانی ہے اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، اونٹ میں 10 حصے، وہ عام قربانی جو ہوتی ہے بڑی عید پر، لیکن حج اور عمرے کے لیے علماء نے یہ تطبیق رکھی ہے کہ اونٹ اور گائے دونوں میں 7 ہی حصے ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں قربانی کی جائے گی، اور قربانی کیسے کی جائے گی؟ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور آپ نے اپنے سروں کو نہ منڈوانا ہے نہ قصر کرنا ہے، دونوں چیزیں جائز ہیں نا، حلق بھی اور قصر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تب آپ نے منڈوانا ہے حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک کہ ہدی حدود حرم میں پہنچ کر جدھر اس نے ذبح ہونا ہے وہ ذبح نہ ہو جائے، تو تب تک آپ نے اپنے سروں کو منڈوانا نہیں ہے، اور آپ یعنی وہ جو پابندیاں ہیں ان سے آزاد نہیں ہوں گے، اور الا یہ کہ اگر جانور کو بھی آگے نہ لے جانے کی اجازت ہو، جیسا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوا تھا، انہوں نے جانور بھی آگے لے جانے کی اجازت نہیں دی تھی، تو پھر وہاں ہی جانور بندہ ذبح کر لے گا اور وہاں ہی بندہ حلق یا قصر کر لے گا اور اس سے آزاد ہو جائے گا، تو یہ الگ صورت ہے۔ تو اس سے پہلے حلق نہیں کرنا، اور یہ باقاعدہ ویسے بھی طریقہ ہے کہ عمرے کی صورت میں تو یہ جو ہے کہ بندہ اگر قربانی کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کے اوپر ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ تو اس نے عمرہ کرنے کے بعد جو 2 رکعتیں ادا کرنی ہے آخر میں، اس کے بعد بندہ جانور کو ذبح کر دے گا۔ اور اسی طرح جو حج کا معاملہ ہے، حج میں بھی حج تمتع ہے یا قران ہے، ان دونوں صورتوں میں جب منا میں جا کے قربانی کرنی ہوتی ہے تو وہاں جو ہے قربانی ہونی ہے، قربانی کے بعد پھر حلق ہوتا ہے، قربانی کے بعد حلق ہوتا ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، اب ایک بندے سے یہ معاملہ نہیں ہو رہا بلکہ وہ حج کر رہا ہے، حج کا معاملہ چل رہا ہے، تو پھر اگر کہا کہ درمیان میں کوئی ایسا مسئلہ آ گیا کہ جس کی وجہ سے وہ رک تو نہیں رہے لیکن السلام علیکم، تو درمیان میں وہ حج اور عمرے سے رکے نہیں ہیں لیکن کوئی ایسا مرض آ گیا کہ جس کی وجہ سے وقتی طور پر کچھ نہ کچھ پریشانی ہے، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حل بتایا، کیونکہ دین اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے، جہاں بھی تنگی آئے گی، مشکل آئے گی، اللہ تعالیٰ آسانی کو لاتے ہیں، اور لیکن یہ کہ اصل جو اس عبادت کو کرنے کی مشقت ہے وہ کچھ نہ کچھ رہتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، جو آپ میں سے کوئی بیمار ہو جائے، یعنی بیمار ہو جائے ایسا کہ کچھ وقتی طور پر بیمار ہے تو کچھ دن آرام، مطلب آگے چل سکتا ہے اور حج کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، او بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، ایک تو یہ کہ مریض ہے، کوئی بیمار ہو گیا اس طرح کا، او بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا پھر اس کے
سر میں اس کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو، یعنی جوئیں پڑ گئی ہیں یا کوئی اور تکلیف ہے، جیسا کہ اس طرح کی حدیث ہے کعب بن عجرہ کی، بخاری میں روایت ہے کہ کعب بن عجرہ جو صحابی تھے وہ اس وقت جو ہے اس طرح کا معاملہ نہیں تھا کہ جو ابھی ہیں، بلکہ اس وقت وہ ایک خاص قسم کا لیپ کرتے تھے، انہوں نے لیپ نہیں کیا، ان کے سر میں اتنی زیادہ جوئیں پڑ گئی کہ نبی علیہ السلام نے دیکھا ان کے سر سے سامنے سے گر رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تو بڑی سخت تکلیف میں ہیں، تو آپ ایسا کریں اپنے سر کو منڈوا لیں۔ تو یہ اس کی بات کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ سر میں اگر کسی بندے کو مسئلہ ہے، یعنی جوئیں پڑ گئی ہیں یا کوئی اور تکلیف ہے جس کی وجہ سے سر قربانی سے پہلے منڈوانا پڑ رہا ہے، یا پھر اور کوئی مرض ہے جس کی وجہ سے کسی رکن میں کمی آ رہی ہے، تو فرمایا ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو 3 چیزوں کا فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ اگر سر منڈوا لیا ہے تو پھر 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ او جب قرآن میں آتا ہے تو اس سے مراد اختیار ہوتا ہے، یہ کر لیں، یہ کر لیں، یا یہ کر لیں۔ پہلے کہا 3 روزے اگر رکھ لیں، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، صیام سے مراد 3 روزے رکھنے، او صدقۃ، یا پھر بندے نے صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ کتنا کرنا ہے؟ بخاری کی حدیث بتاتی ہے کہ 6 مسکینوں کو، حرم کے 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ کتنا کھلانا ہے؟ ہر ایک کو نصف سا، یعنی 1.25 کلو تقریباً جو ہے کھانا یا اناج دے دیا جائے یا کھانا کھلا دیا جائے، لیکن اناج دینا ہے تو 1.25 کلو تقریباً دینا، او ہر ایک کو 6 مسکینوں کو دینا ہے۔ او نسک، یا پھر حرم کے فقیروں کو کچھ جانور ذبح کر کے دے دیں، وہ بکری ہے تو ایک ہی بندہ دے گا، اور اگر گائے اور اونٹ ہے تو اس میں 7 لوگ جو ہے جمع ہو سکتے ہیں، وہ پھر حرم کے فقراء کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ ہے فدیہ جو قربانی سے پہلے اپنے سر کو منڈوا دیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اگر آپ امن کی حالت میں ہوں اور کوئی اس طرح کا معاملہ خوف والا نہ ہو، اور پھر اب جب حج کر رہے ہیں تو حج کی مختلف صورتیں ہیں، جیسا کہ حج افراد بھی ہے، حج تمتع بھی ہے، حج قران بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں امن کی حالت میں آپ یہ سارے معاملوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، آپ میں سے جو عمرے کے ساتھ ساتھ حج کے ساتھ ساتھ عمرے سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کو جو میسر ہے اس نے وہ ہدی دینی ہے، یعنی بکری، اونٹ یا گائے۔ تو اس نے حج قران والے نے بھی اور حج تمتع والوں نے بھی، دونوں نے منا کے دنوں میں قربانی کرنی ہوتی ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، ہاں جو حج تمتع کر رہا ہے، جیسے کہ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ یہاں اس سے مراد حج تمتع ہے، جو حج تمتع کر رہا ہے، یعنی حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ پہلے دنوں میں مثلاً گیا ہے اور اس نے عمرہ کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد جو ہے وہ فارغ ہو گیا اور اپنا سر منڈوا کر، نہیں سر منڈوانا نہیں، تمتع میں منڈوانا نہیں ہوتا، قصر کرنا ہوتا ہے، قصر کر کے بندہ جو ہے احرام کھول سکتا ہے، احرام کھولنے کے بعد پھر 8 ذی الحج کو دوبارہ حج کا احرام پہن لے، یہ حج تمتع ہوتا ہے۔ اور حج قران میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی جلدی بندہ جائے، کیونکہ اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ قران میں پھر بندہ زیادہ جلدی نہ جائے، اس لیے کہ پھر احرام کھولنے کی اس میں اجازت نہیں ہوتی، کہ جب بھی بندہ گیا ہے عمرہ کرنا ہے، عمرے کے بعد پھر بندہ آزاد نہیں ہوتا جب تک کہ وہ حج سے بھی فارغ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، جو حج تمتع کرے اور پھر اس کے پاس قربانی نہ ہو، مینا میں قربانی کرنے کے لیے کچھ اس کے پاس جانور نہ ہو یا اس کے پاس گنجائش نہ ہو، فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، تو پھر 10 روزے رکھنے ہیں، اور 10 روزوں کی تفصیل کیسے ہوگی؟ 3 روزے تو انہی دنوں میں رکھنے ہیں، حج کے جو دن ہیں وہ عرفہ کے دن سے پہلے رکھنے زیادہ بہتر ہیں، اور ایام تشریق میں بھی رکھے جا سکتے ہیں، علماء نے اس کی اجازت دی ہے، اور 7 جو روزے ہیں وہ باقی اپنے ملک میں جا کے رکھنے ہوتے ہیں۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 روزے اس قربانی کے بدلے جو انسان کے پاس موجود نہیں تھی حج تمتع یا قران کی صورت میں، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے یہ 10 روزے رکھے ہیں۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہاں البتہ یہ حج تمتع اور حج تمتع کا جو معاملہ ہے یہ مکہ والوں کے لیے نہیں ہے، مکہ والے حج تمتع نہیں کر سکتے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ رخصت، یہ یعنی حج تمتع کرنا یا حج تمتع کی صورت میں قربانی نہیں ہے تو روزے رکھنا، یہ ساری جو رخصت دی گئی ہے یہ ان کے لیے جو مسجد حرم کے قریب رہنے والے نہیں ہیں، جو مسجد حرم کے قریب رہنے والے نہیں ہیں، یعنی مکہ والے نہیں ہیں۔ اور امام طبری رحمہ اللہ نے یہاں سے یہ بھی مراد لیا، وہ کہتے ہیں عظیم مفسر ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حدود حرم سے باہر اتنی دوری تک نہ ہو کہ جتنے میں نماز قصر ہو جاتی ہے، یعنی اس سے پہلے اگر موجود ہے تو حرم کی حدود میں کہلائیں گے، اور وہ جو ہے حج تمتع نہیں کر سکتے، وہ پھر یہ کہ حج افراد کریں گے یا حج قران کریں گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یعنی
یہ حج کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے ڈرنے کا کیا کہا؟ یعنی اللہ سے ڈر کر اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیا اس پر عمل کرنا ہے اور اللہ کے حدود کی تعظیم کرنی ہے، اور حدود کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو حج کے معاملات جو رکھے ہیں اس میں وہ تمام حدود کی پاسداری بھی کرنی ہے۔ اور یہ بڑا سخت، یہ کچھ 8 9 10 11 12 13 ذوالحج تک یہ حج کا پیریڈ ہوتا ہے، اس میں بڑی سخت حدود رکھی گئی ہیں، حتیٰ کہ آگے آئے گا سخت سے مراد یہ ہے کہ پھر لڑائی نہیں کرنی اور جدل نہیں کرنا، آپس میں بیوی کے پاس نہیں جانا، دیگر معاملات، حتیٰ کہ وہ حدود کے حدود حرم میں جو ہے آپ نے کوئی درخت نہیں کاٹنا، وہاں کے شکار کو نہیں چھیڑنا، وہاں کوئی پرندہ ہے اس کو نہیں چھیڑنا، بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ حدیث کی کتابوں میں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے اور بچ کے رہنا ہے اور بڑے تقوی کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ جان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کا بدلہ بڑا سخت ہے۔ یعنی اللہ کے حکموں کے خلاف جاؤ گے اور اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ سخت عذاب بھی دینے والے ہیں، اس سے بچ کر رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت کمانی ہے، اللہ کی جنت کمانی ہے، اللہ کا عذاب کما کے نہ آ جانا، اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ الحج اشہر معلومات، الحج اشہر معلومات، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حج کے خاص مہینے ہیں، اور مفسرین نے فرمایا جیسا بخاری وغیرہ میں موجود عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن، ان کے اندر حج کی نیت کی جا سکتی ہے اور حج کے لیے بندہ جا سکتا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو آپ میں سے فمن فرض فیہن الحج، جو آپ میں سے حج کا تلبیہ کہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی تفسیر یہ ہے کہ جو حج کا تلبیہ کہے اور حج کو اپنے اوپر واجب کر لے، یعنی حج کا ارادہ کر لے ان مہینوں میں، یہ جو 3 مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن، مطلب یہ ہے کہ ذوالقعدہ کے جو ہے ان دنوں، ذوالحجہ کے دنوں سے ہی وہ باقاعدہ ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی بندہ عمرہ کر کے اور جو ہے تمتع یا قران کر کے وہ ساتھ میں شامل کر سکتا ہے، تو اس وجہ سے یہ سارے مہینے جو ہیں حج کے مہینے شمار ہوتے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو آپ میں سے جو حج کا ارادہ کر لے، حج کا تلبیہ کہے، اور حج کا ایک خاص تلبیہ ہے لبیک اللہم حجتن، یا عمرے کے لیے لبیک اللہم عمرتن، یہ الفاظ کہے جاتے ہیں، یہ نیت نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے، اور یہ تلبیہ کا حصہ ہوتا ہے۔ تو حج کا ارادہ کر لیے تو فلا رفث، سب سے پہلی چیز کہ رفث نہیں کرنا۔ رفث یہ ہے ایک تو یہ جماع اس میں شامل ہے، اور قولی اور فعلی طور پر بھی عورت کے ساتھ کوئی بات کرنا یا فعل کرنا اس سے منع کر دیا گیا بالکل۔ ولا فسوق، اور اس حج میں بہت سارے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور بڑے کے لیے مطلب بہت آسانی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ غلط نیت والا ہے اور جھمگٹے ہوتے ہیں اور رش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان چیزوں سے بچ کے رہنا ہے، خاص کر جب اپنے حج کو مقبول بنانا ہے۔ ولا فسوق، اور فسوق نہیں ہونا چاہیے، گناہ کا کوئی کام نہ ہو۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حرم کی حدود میں ویسے ہی کوئی گناہ کا کام نہیں ہونا چاہیے، اور حج کے دنوں میں تو، اور بندہ جو حج کر رہا ہے اس کے لیے تو یہ چیز بالکل بھی نہیں ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ بھی ہے کہ بندہ حرم کی حدود میں شکار نہ کرے، اور قربانی سے پہلے بال نہ کٹوائے، ناخن نہ کٹوائے، اور یہ ساری چیزیں بھی فسوق میں آتی ہیں۔ خیر اللہ کی اطاعت کے اندر رہنا ہے، اللہ کی اطاعت سے نکلنا فسوق ہوتا ہے۔ ولا جدال فی الحج، اور حج کے دنوں میں بالکل بھی جدال نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، بلکہ اس میں وہ بحث و تکرار بھی شامل ہے، مفسرین نے فرمایا جو جھگڑے کا سبب بن سکتی ہیں اور جو جھگڑا کی طرف لے کے جا سکتی ہیں وہ بھی نہیں کرنا۔ وجہ یہ ہے کہ زمان اور مکان کے لحاظ سے گناہ کی بھی سنگینی بڑھ جاتی ہے اور اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح حج کا اجر بہت بڑا ہے اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اجر بہت زیادہ رکھا ہے، اور اسی طرح 10 ذوالحج کے دن جو ہیں وہ عام دنیا کے دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے عظیم رکھے ہیں۔ ان خاص دنوں میں جو اللہ تعالیٰ نے عبادات کی افضلیت بتائی ہوتی ہے وہاں گناہ کی سنگینی بھی بڑی سخت ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے تحت اگر تمہارا حج ہوگا تو پھر وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو بھی خیر کا کام کرو اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری جو نیتیں ہیں، ہمارا جو اخلاص ہے، ہمارے جو اس عمل میں محنتیں ہیں اور آگے بھاگ رہے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں۔ یعنی جانتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ بس صرف جانتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے اور تمہاری اخلاص اور نیت اور محنت اور بھاگنے کے مطابق دیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا سے، اجر کی
اعلیٰ قدر نصبی کی، جتنا آپ حج میں عمرے میں تھکاوٹ آپ کو ہوگی اور جتنا آپ بھاگیں گے اور جتنی آپ کی محنت ہوگی اس کے مطابق ہی آپ کو اجر ملے گا۔ اور وَتَزَوَّدُوا، ہاں البتہ یہ کہ حج اور عمرے کے لیے جانا ہے تو ساتھ میں حج کے لیے ضروری اشیاء، سواری، جو ضرورت کا سامان ہے، کھانا پینا، اس کو بھی لے کر جانا ہے۔ اس کا سبب نزول یہ ہے اس آیت کے اس ٹکڑے کا کہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ یمن والے جو لوگ تھے وہ حج کے لیے جاتے تھے تو ساتھ میں کچھ بھی نہیں لے کے جاتے تھے اور کہتے تھے ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، پھر ادھر جا کے مکہ میں جا کے مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا کہ یہ کام نہیں ہے اور یہ توکل بھی نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے پھر اللہ تعالیٰ پر بندے کی نظر ہو۔ تو وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یہ ظاہری جو زاد ہے اس کو بھی اختیار کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اصلی جو زاد ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ سفر پہ نکلے ہو، اس سفر میں ایک تو وہ آپ نے زاد جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بھی رکھنی ہے، ساتھ میں فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، آپ کا بہترین زاد راہ، آپ کے معاملات میں صحیح معاون جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا، یعنی اللہ کی رضا کو اختیار کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ یہ آپ کے لیے بہترین زاد ہے اور بہترین آپ کا سامان ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اس لیے آپ مجھ سے ڈرو اے عقل رکھنے والوں، یعنی عقل رکھنے والا اس نے پیسہ لگایا ہے اور اپنی محنت لگا رہا ہے اور اس راستے کے لیے اس نے ایک وقت صرف کرنا ہے، یعنی مالی جانی اور گھر بار کو چھوڑ کر یہ ساری محنت کرے اور پھر بھی بندہ ڈنڈی مارا ہے، پھر بھی جو ہے وہاں جو ہے فسق کے کام ہو رہے ہیں، فجور کے کام ہو رہے ہیں، یہ تو بے وقوف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عقل والے جو ہیں وہ اس راہ میں تقوی کے ساتھ چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے پورا پورا اجر حاصل کرتے ہیں۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اب یہ ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ حج کے سارے معاملات چل رہے ہیں، حج کے دوران اگر کوئی بندہ ضروری ایسی تجارت جس سے وہ اپنے حج کے ارکان میں اس کی کمی نہ ہو اور کوئی وہ حج کے ارکان اور اعمال متاثر نہ ہو تو اتنی تجارت کر سکتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ باقاعدہ اجازت دے رہے ہیں۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس کا شان نزول یہ ہے کہ بخاری میں حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عکاظ، مجنہ، ذوالمجاز، یہ تین جو ہے مکے کے اس وقت کے جاہلیت کے بازار تھے، تو صحابہ حج کے دنوں میں اس بات کو گناہ سمجھتے تھے کہ وہاں تجارت کی جائے تو اور حرج سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے اجازت دی کہ لیس علیکم جناح، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ آپ اپنے رب کا فضل تلاش کریں۔ فضل سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرمایا کہ تجارت کے ذریعے رزق اختیار کریں، یا البتہ یہ کہ اس میں حج کے اعمال متاثر نہ ہو، تجارت اتنی کی جا سکتی ہے اور وہاں جو ہے پوری دنیا سے لوگ ہوتے ہیں تو اتنا بندہ فائدہ لے سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اور جب تم افاضہ کرو عرفات سے، یعنی 9 ذی الحجہ کو جب بندہ وقوف عرفات کے بعد مزدلفہ کو آتا ہے اور وہاں کو رات گزارتا ہے تو وہاں کی اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب عرفات سے آپ واپس آؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر الحرام سے مراد مزدلفہ ہے، تو مزدلفہ کے قریب جو رات آپ نے گزارنی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرو، اس میں اذکار ہیں، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اور دعائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ سے التجائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو خوب کرو۔ اور مزدلفہ کیا ہے؟ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مزدلفہ کے 2 پہاڑ ہیں، اس کے درمیان کی وادی ہے، اس کو مازومی عرفہ سے محصر تک کا یہ علاقہ خاص یہ نام ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اس بات کی بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی ہے، عبادت کی توفیق دی ہے، عبادت کے طریقے سکھائے ہیں۔ اور یہ بھی مفسرین نے اس کا معنی کیا، امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرک سے نکالا ہے، ہدایت کی توفیق دی ہے، جہنم کے گڑھے کے قریب تھے کہ جہنم میں گر جاؤ، صحابہ کو کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، اور ہمارے لیے بھی یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر برقرار رکھے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے یعنی اس شریعت کے نازل ہونے سے پہلے تم لوگ جاہل تھے اور شریعت سے غافل تھے، آپ کو علم نہیں تھا۔ تو یہ واقعی ہے، اللہ کے نبی تک کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس شریعت کے نازل ہونے سے پہلے اس کو خود سے جاننے والے نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور یہ سب کے لیے احسان ہے، ہمارے لیے بھی احسان ہے، اور اس کو احسان سمجھنا چاہیے، اس کو ہدایت اور انعام سمجھنا چاہیے اور پھر اس کے مطابق اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی الٹا نافرمانی کریں، اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے کہیں گے کہ جو بندہ اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدلتا ہے پھر اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں اور پھر بندہ جو ہے ہدایت سے نکل جاتا ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس،
یہ بات بھی جو ہے یہ قریش کے خاص رویے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان کی جا رہی ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے، یا آپ کہہ لیں کہ عربوں کی عادت یہ ہوتی تھی، بخاری میں روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قریش جو تھے اور ان کے دین پر جو لوگ ہوتے تھے، ان کے ہم نوا اور پیروکار، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم مزدلفہ میں وقوف کریں گے کیونکہ ہم حمص ہیں، اور باقی سارے عرب جو ہے وہ عرفات میں بھی جاتے تھے، یہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، یہ مزدلفہ سے ہی واپس منا آ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، اللہ فرما رہے ہیں ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جس طرح لوگ جا رہے ہیں عرفات، آپ نے بھی عرفات سے ہو کر واپس منا کی طرف آنا ہے، ڈائریکٹ مزدلفہ سے جا کے واپس نہیں آنا، بلکہ آگے بھی عرفات کو بھی جانا ہے۔ واستغفر اللہ، اور احکام شریعت کی پابندی کرنی ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی کوتاہی ضرور رہ جاتی ہے، اس لیے استغفار کرنا ہے۔ اور یہ ہر عمل میں، نماز کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ نماز کا سلام بندہ پھیرتا ہے تو اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ 3 بار اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور اسی طرح دیگر عبادات میں بھی، اس لیے کہ عبادات میں کما حق ہو، ہم اللہ کا حق ادا کر سکتے ہی نہیں ہیں، اس پر بھی استغفار کرنا چاہیے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمی اور کوتاہی کے باوجود ہمیں معاف کر کے وہ اعمال ہم سے قبول کر لے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم اپنے تمام حج کے ارکان کو ادا کر لو۔ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ ارکان ادا کر لیے اور 10 ذی الحج کو آپ نے قربانی بھی کر لی ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، اب آگے منا کے 3 دن ہوتے ہیں، 11، 12، 13، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو مسلسل کرو، اتنا کرو کہ ذکرکم آباءکم، یہ ان عربوں کی خاص عادت کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے کہ حج کے دنوں میں اپنے فخریہ قصے انہوں نے جو رکھے ہوتے تھے کہ ہمارے بڑوں نے یہ کیا، کیونکہ وقت فارغ ہوتا ہے 11، 12، 13 کا، اور لوگوں نے صرف جو ہے صبح کو کرنکریاں مارنی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ باقی دنوں میں کوئی مصروفیت نہیں ہوتی باقی دن کے حصے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری یاد میں رہنا ہے، اپنے آباء و اجداد کی بھی یاد میں نہیں رہنا، جس طرح کی قریش کرتے تھے کہ اپنے فخریہ جو ہے قصے انہوں نے رکھے ہوتے تھے، انہی کو جھپتے رہتے تھے اور انہی کو بیان کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، اپنے آباء و اجداد کو جیسے یہ کافر ذکر کرتے رہتے تھے اور مشرک ذکر کرتے رہتے تھے، اسی طرح تم نے اللہ کے ذکر کو جاری رکھنا ہے، بلکہ او اشد ذکرہ، بلکہ اللہ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی یاد اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ اور امام طبری رحمہ اللہ نے یہ بھی معنی اس کا کیا ہے، امام طبری جو عظیم مفسر ہیں اور مفسروں کے بلکہ سب بنیاد ہیں، کہ انہی کی بنیاد پر ہی ساری باقی تفاسیر ہیں، اور ان نے صحابہ اور تابعین کی تفسیر کو لایا۔ خیر وہ اس کا یہ معنی کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے بچہ اپنے باپ سے، ماں سے لپٹ کر مانگتا ہے اور چیز کو جب تک لے نہیں لیتا تب تک وہ چھوڑتا نہیں ہے، اس طرح اللہ سے لپٹ کر مانگو اور دعائیں کرو۔ یہ وہ خاص دن ہوتے ہیں جو قبولیت کے دن ہے اور بڑا عظیم لمحات ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہے ہیں کہ اللہ سے مانگو اور کثرت سے ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ، اب 2 قسم کے رویے ہوتے ہیں، 2 قسم کے رویے اور 2 قسم کے لوگوں کی فطرتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کچھ مشرک ہیں اور کافر ہیں یا دنیا دار ہیں، آخرت پر کوئی نظر ہی نہیں ہے اور دنیا کے اوپر ہی ان کی نظر ہے، ان کا رویہ بتا رہے ہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، لوگوں میں سے بعض ہیں جو کہ ادھر بھی جا کے یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بس جو دنیا میں سب کچھ دے دے، ادھر کی زینت، یہاں کی صحت، یہاں کی مال، یہاں کا اولاد، یہاں کی بینک بیلنس، یہاں کا سب کچھ دے دے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں ضمن میں یہ چیز ہے کہ اللہ کی آخرت کو ماننے کا مانگا ہی کچھ نہیں ہے، اور آخرت کا خیال ہی ادھر بھی نہیں آیا اس کو اور مانگی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادھر بھی وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جب مانگا ہی نہیں ہے تو اللہ کی جنتوں میں سے اور آخرت میں صحیح کوئی اچھے بدلے کا ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا دیتے ہیں لیکن آخرت کو اپنے اب بندہ جو ہے نقطہ نظر میں رکھے تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی دیتے ہیں، اور دنیا کیسی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نیک بندہ ہے اس کی وقتی طور پر اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کے بعد ایسی اس کو پاک اور پاکیزہ زندگی دیتے ہیں کہ جو لوگ اس پر رشک کرتے ہیں، لوگ رشک کرتے ہیں اس پر۔ اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ ایک عالم دین ہے، اس نے پوری زندگی لگائی ہے دین پر،
تو وقتی طور پر اس کے لیے بڑی محنتیں ہیں، بڑا مشقت کا معاملہ ہے، لیکن ایک وقت گزرنے کے بعد اس کی اللہ نے بڑی اہمیت بنا دی ہوتی ہے۔ جب نیت درست ہو اور عمل درست ہو اور تقویٰ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت بڑی بناتے ہیں، حتیٰ کہ بزرگ ہو جائے تو لوگ اس کے وقت کو لینے کے لیے ترستے ہیں۔ عام دنیا داروں کو دیکھیں، ان کے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کامیابی رکھی۔ خیر، دنیا کو بھی مانگو، لیکن آخرت کو جب بندہ نظر انداز کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر آخرت کا اس کو کچھ حصہ نہیں ملتا۔ یہ ایک قسم کا رویہ تھا۔ دوسری قسم کا رویہ اور دوسری قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے اللہ اس دنیا میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرما۔ حسنہ سے کیا مراد ہے؟ حسنہ میں مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر شامل ہے، ہر خیر شامل ہے۔ یہ دعا بہت جامع ہے اور یہ کرنی چاہیے کہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر اس دعا میں شامل ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا کی زندگی میں دنیا کی نعمتیں دے، عمل صالح عطا فرما۔ امام طبری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد جسم کی عافیت، معاش، روزی، علم، عبادت کی توفیق اور یہ سارے معاملات۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اے اللہ ہمیں جنت عطا فرمانا۔ وقنا عذاب النار، و اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا۔ بہت جامع آیت ہے اور بہت جامع دعا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں اور ایک مومنوں کا عمل بتا رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے اور بالکل وہ کمزور ہو گئے ہیں اور حدیث کے الفاظ ہیں ایسے چوزے کی طرح ہو گئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم کچھ دعا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا، صحابی کہتے ہیں کہ میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ اگر مجھے دنیا میں کوئی سزا دینی ہے تو مجھے اس دنیا میں سزا دے دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی اور اللہ کی سزا کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ اللہ کی رحمت کو مانگو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر یہ دعا انہوں نے سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان کی۔ تو یہ مختلف لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے اقسام بتائی ہیں اور یہ دو قسم کے رویے بتائے ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا اور آخرت کا اس نے مانگا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں، اور اس نے جس نے صرف دنیا کو مانگا ہے اور آخرت کو بالکل پس پش ڈال دی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے لیے کچھ نہیں۔ یہ ہے اللہ سے مانگا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ دیں گے۔ ایک بندہ مانگنے کو تیار ہی نہیں، اس کو چاہیے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ مجبور کر کے نہیں دیں گے اس کو۔ اللہ تعالیٰ نہ ہدایت کے راستے پر بندے کو مجبور کر کے چلاتے ہیں اور نہ ہی گمراہی کے راستے پر مجبور کر کے چلاتے ہیں۔ جب بندہ جس راستے پر چلنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اختیار رکھا ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ جو عمل دوسرا عمل ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں بندے کا خیال ہے اور آخرت کے اوپر نظر ہے، اور دنیا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کی بلائیاں مانگنے والا لہم نصیب مما کسبوا، انہوں نے جو اعمال کیے ہیں نیک اعمال، ان میں سے حج بھی شامل ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا حصہ دیتے ہیں، یعنی اس کا اجر دیتے ہیں، اس کا ثواب دیتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہے۔ دنیا میں بھی اس حج اور عمرے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ السلام کی حدیثیں ہیں کہ اس کے لیے بندہ مطلب حج اور عمرے سے بندے کا مال بڑھتا ہے اور بندے کے لیے وسعتیں اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، اس لیے بار بار حج اور عمرے کیے جائیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑے اجر رکھے ہیں۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ یہ دونوں قسم کی جو رویے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو حساب ہے قیامت والے دن وہ بڑا جلدی ہوگا، اور بہت جلدی ہمارے سامنے بھی یہ حساب آ جانا ہے کہ ہم جو اعمال عمومی طور پر کرنے والے ہیں ان کا بدلہ جو ہونا ہے وہ ہمارے سامنے آ جانا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ آخری آیت ہے جو اس حج کے سارے سیاق کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ گنے چنے دن ہیں، ان میں آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، عمومی ذکر کرو، جو یعنی اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، یعنی ذکر اللہ اکبر، تکبیرات ہوں، تسبیحات ہوں، اور معدودات سے مراد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور یہ عظیم مفسر ہیں۔ عبداللہ بن عباس کی تفاسیر بہت زیادہ ملیں گی، اس لیے کہ ان کی تفاسیر سب سے زیادہ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو تفسیر کا علم دے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر دیا اور ہمارے سامنے ان کا علم موجود ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایام تشریق ہیں، جو 11، 12، 13 جو دن ہیں حج کے، جس میں قربانی کے بعد پھر صبح صرف کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، زوال کے بعد کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ بندہ فارغ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں ذکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس میں محنت کرنی ہے۔ ہاں البتہ ایک یہ چیز ہے، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، اگر کوئی بندہ 11، 12 کو کنکریاں مار کے جانا چاہتا ہے، 12 ذوالحج کو جانا چاہتا ہے زوال کے بعد کنکریاں مار کے، تو وہ جا سکتا ہے اور واپس طواف زیارت کرے اور وہ حج سے فارغ ہے اور وہ جا سکتا ہے۔ ہاں البتہ فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں گناہ
جب اس نے تمام حج کی پابندیوں کو ملحوظ خاطر رکھا اور اس میں کوئی نافرمانی کا کام نہیں کیا، کوئی فسق و فجور نہیں ہوا، کوئی جھگڑے نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى، اور جو 13 ذو الحج کو بھی وہاں رہتا ہے اور 13 ذو الحج کو بھی کنکریاں مار کے زوال کے بعد پھر وہ طواف زیارت کے لیے جاتا ہے اور پھر جو ہے حج سے فارغ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس کا کامل اجر ہے، اس لیے کہ اس نے کامل طریقہ اختیار کیا ہے 13 ذو الحج تک۔ لمن اتقى، اور یہاں بھی وہی شرط رکھی کہ اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق حج ہے اور تقوی کی بنیاد پر حج ہے، اللہ کی تمام پابندیوں کو اختیار کر کے اور اس کے حدود میں رہ کر یہ کام کیا ہے، تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ تعالیٰ سے تم ڈرو اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ اور یہ دیکھیں عمل کے بعد اللہ تعالیٰ پھر تقوی کا حکم دے رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرنے کے بعد ایسے اعمال بندہ نہ کر بیٹھے کہ پچھلے اعمال جو اتنی محنتوں سے کیے بندہ ضائع نہ کر بیٹھے، عمل کے بعد بھی تقوی کی ضرورت ہے تاکہ اعمال ضائع نہ ہوں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ جان رکھو کہ تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اللہ ہی کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا، یعنی جس طرح کا تمہارا عمل ہوگا، جیسی نیتیں ہوں گی، جیسا اخلاص ہے، جیسی محنتیں ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور پھر اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے بدلہ بھی دے گا، اور وہ تمہاری ان نیتوں کے بارے میں کے متعلق ہوگا اور ان کے مطابق ہوگا جو اللہ تعالیٰ جانتے۔ تو یہاں تک یہ حج کے تمام احکام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اختصار کے ساتھ ہمارے سامنے ذکر کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ یہاں دو قسم کے لوگ ذکر کیے گئے تھے، ایک وہ جو دنیا کی حرص میں لگا ہوا ہے اور بس دنیا ہی کی چاہت ہے، آخرت کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں، یہ الگ بات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، 12ویں سپارے کے ابتدا اور پہلی لائن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر جاندار کی، ایک تو انسان ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر جاندار کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق کو لکھ رکھا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود دینا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اعتماد اور توکل اس میں اللہ تعالیٰ پر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، یہ دو قسم کے لوگ تھے، ان میں سے پہلا منافق تھا جو صرف دنیا کو مانگ رہا ہے، اور دوسرا مومن تھا جو دنیا اور آخرت دونوں پر اس کی نظر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے رویے کو دوبارہ آگے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ تو حج کا معاملہ تھا، حج سے واپس آ کر یہ منافق اور اس کا کیا رویہ ہے اور مومن کا کیا رویہ ہے، اس کو پھر اللہ تعالیٰ کچھ مزید وضاحت سے بیان کرتے ہیں، اور یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا یہ عمل نہیں ہونا چاہیے، یہ منافق کا عمل ہے، اور یہ نہیں ہے کہ بندہ ہر وقت ہی چھپا رہتا ہے، پھر ظاہر بھی ہوتا ہے اور لوگوں کے سامنے ذلیل بھی ہوتا ہے۔ یہ والا رویہ اختیار کرنا چاہیے، یہ دنیا میں بھی اطمینان کا باعث ہے اور آخرت میں بھی اجر کا باعث ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت یہ موجود ہے، اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ جب خبیب رضی اللہ عنہ کے اصحاب والا سریہ، وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، تو انہیں وہاں شہید کر دیا گیا تھا، اور وہ خاص ایک انداز ہے اور حدیثوں میں بڑی یہ مطلب آپ کہہ لیں کہ درد دینے والی چیز ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا اور وہ 10 لوگ تھے، اور کیسے پھر ان کو گھیر کے مشرکوں نے جو ہے قتل کیا، اور خبیب رضی اللہ عنہ کو پھر وہ خاص جو ہے باندھ کر قیدی بنا کے لے کے گئے، اور پھر مکہ کے مشرکوں کو جو قتل کیا گیا تھا مومنوں نے جہاد میں، اس کا بدلہ لینے کے لیے ان کو کیسے سولی پہ چڑھایا گیا اور کیسے انہوں نے نماز 2 رکعتیں پڑھی، اور جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش کی کیسے حفاظت کی، یہ پورا قصہ ہے بخاری میں۔ خیر، جب وہ شہید ہو گئے تو منافقوں نے کہا کہ صحابہ گھر بھی نہیں بیٹھے اور نبی کا پیغام اور جس مقصد کے لیے نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا وہ بھی پورا نہیں ہوا، یہ تو خسارے میں پڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی اور بتایا کہ ان کو شہادت کا رتبہ ملا ہے، ان کے لیے بڑی خیریں ہیں، تمہارے لیے خیر نہیں ہے۔ خیر، یہ منافقوں کا رویہ تھا اور منافقوں کا حال تھا، وہ اپنی ستائش کرتے تھے اور دوسرے مومنوں کے بارے میں جو ہے، جیسا کہ سورہ توبہ میں بھی آتا ہے کہ لوگ صحابہ محنتیں کر کے اور 2
ایک بک کھجور لاتے تھے پوری دن کی محنت کے بعد، اور منافق آگے سے باتیں کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا ضرورت ہے، اتنے بڑے جو ہے دشمن سے جا کے آپ لڑ رہے ہیں، اتنے بڑے انگریز سے، تو یہ کھجوریں کیا کرے گی؟ تو یہ منافقوں کی اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا بڑا اجر لکھا ہوا ان کے لیے۔ خیر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں منافق لوگ، اس سے مراد منافق ہیں۔ مفسرین نے فرمایا کہ جو من یعجبک قولہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کی بات فی الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کے متعلق ہے، بڑی بھلی لگے گی، یعنی وہ ایسے دعوے کرے گا، ایسی باتیں کرے گا کہ آپ کو بڑا پسند آئے گا اور آپ ان کی باتوں سے متاثر ہو کے ان کو خیرخواہ سمجھنے لگے گی۔ حالانکہ ان کا مقصد کیا ہوگا؟ منافق کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام میں آ کر وہ اپنے جان مال اور عزت آبرو کو محفوظ کر لے، ورنہ اگر وہ کافر ہے تو اس کی جان بھی محفوظ نہیں ہے، اس کا مال بھی اور اس کا خون بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو وہ اپنے اس جان مال کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے سامنے بڑے بڑے دعوے، اور یہ عبداللہ بن ابی بھی کہتا تھا کہ جی ہم یہ اللہ کے نبی ہیں جی، یہ ان کی بات مانیں اور قبول کریں، اور پھر خود جو ہے ان کی مخالفت کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے منافق کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ باتیں ان کی بڑی ہوتی ہیں لیکن عمل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہمارا قول اور عمل برابر ہو۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور ان کے دل میں کہتا تھا میرے دل میں جو ایمان اور خیر خواہیاں ہیں اس کے اوپر اللہ کو گواہ بناتا تھا کہ اللہ گواہ ہے کہ جی میرے دل میں بڑا ایمان ہے جی، نفاق نہیں ہے، حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں جھوٹا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ بہت زیادہ جھگڑالو، الخصام اور جو ہے عداوت رکھنے والا ہے، عداوت رکھنے والا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حصے کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں الد الخصام سے مراد سخت عداوت رکھنے والا اور جھگڑالو ہے، یعنی مسلمانوں کا یہ دشمن ہے۔ اور امام طبری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ باطل کی بنیاد پر جھگڑا کرتا ہے اور اس کی بات میں صرف جھوٹ ہے۔ یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے کہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اور جب لڑائی کا معاملہ آئے گا تو گالیوں کے اوپر اتر آئے گا۔ اور اسی طرح حدیث میں دیگر بھی ہیں کہ جو ہے امانت اس پر کے پاس رکھی جائے گی تو امانت کی پاسداری نہیں کرے گا اور اس کی پرواہ نہیں کرے گا اور اس میں خیانت کرے گا۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، نبی علیہ السلام کے سامنے اس کا کیا معاملہ ہے کہ جی باتوں کے بڑے شیر ہیں، اور جب عمل آیا تو کیا تھا؟ وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہ آپ کی مجلس کو چھوڑ کے جاتے ہیں، آپ کے پاس سے نکلتے ہیں، سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اب زمین میں اس کا ارادہ اور قصد اور کوششیں کیا ہوتی ہیں کہ زمین میں فساد کرے۔ اب اس فساد سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اب یہ ہے کہ اس کا کلام برا ہو جاتا ہے، اس کا فعل اس کے خلاف ہو جاتا ہے، جھوٹ شروع ہو جاتے ہیں، غلط عقائد کا اظہار شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں شروع ہو جاتی ہیں، لوگوں میں خوف اور ہراس پیدا شروع کر دیتا ہے، تو یہ زمین میں فساد شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے اور پیچھے معاملات اور ساتھ میں وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتیوں کو اجاڑتا ہے۔ کیسے کھیتیوں کو اجاڑتا ہے؟ مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر پھر کھیتیوں کو نقصان ہوتا ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور اس منافق کا اپنا عمل بھی ہوتا تھا کہ کھیتیوں کو اجاڑتا تھا مسلمانوں کا، یعنی اس میں ایک منافق نہیں، سب منافقوں کا رویہ بیان کیا گیا کہ وہ پھر کھیتیوں کو نقصان دیتا تھا، نسلوں اور نسلوں کو نقصان دینے والے تھے یہ لوگ۔ یہ منافق ہماری نسلوں کے دشمن ہوتے ہیں، اور جو ہے جانوروں کو قتل کرنا اور نسلوں کو جو ہے نقصان پہنچانا یہ ان منافقوں کا کام ہوتا ہے۔ اور ان میں سے سب سے بڑے یہود ہیں، عیسائی ہیں، اس کے بعد مومنوں کے اندر چھپے ہوئے کالی بھیڑوں والے منافق اور کالی شکلوں والے اور کالے لباس والے، یہ جو ہیں یہ مسلمانوں میں فساد پھیلانے والے۔ اور آج دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، دیگر علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نسلوں کو نقصان دینے والے اور زمین میں فساد، یہ انہی کا کام ہوتا ہے جو منافق ہوتے ہیں۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ یہ منافقوں کا عمل جو فساد کی بنیاد پر ہے، جو کھیتی کو اجاڑتے ہیں اور عمارتوں کو اجاڑ رہے ہیں اور لوگوں کے املاک کو جو ہے خراب کر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ فساد اللہ پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ یعنی اس بات سے نفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے منع کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور ساتھ یہ کہ اناء بھی اس میں بہت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس کو نصیحت کی جاتی ہے اس فسادی کو اور کہا جاتا ہے کہ اس بات سے باز آ جائیں، یہ چیزیں جو ہیں اچھی نہیں ہیں، یہ تو آپ جو دعوے کر رہے ہیں اس کے خلاف باتیں ہیں، اتق اللہ اس کو کہا جاتا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی حدود کے اندر رہو، باہر نہ نکلو، زمین میں فساد نہ کرو۔ اخذتہ العزہ، اب وہ فخر میں پڑ جاتا ہے، اپنی انا اس کے سامنے آ جاتی ہے اور تکبر اور سرکشی میں مزید بڑھ جاتا ہے۔ اچھا
مجھے تقویٰ سکھاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منافق کا عمل ہے، بالاسم، اور گناہ کی اور سرکشی کی بنیاد پر اس کا جو ہے غرور و تکبر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فحسبہ جہنم، اس کی سرکشی کی سزا یہی اس کے لیے کافی ہے کہ جہنم میں گرے، ولبئس المہاد، اور یہ بہت برا ٹھکانہ اور قرارگاہ اور بستر ہے اس کا۔ اور امام مجاہد رحمہ اللہ جو کہ عظیم تابعی ہیں اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود اپنے لیے گویا کہ بستر تیار کر لیا ہے جہنم کا، جو منافق ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اب یہ ایک منافق کا عمل تھا، اب مومن کا عمل بتا کے، ایک تو اللہ تعالیٰ یہ عمل بتا کے کہہ رہے ہیں ایسا نہیں بننا، اور یہ منافق ہے، اور اس کا جو ہے صلہ بھی اللہ نے بتایا کہ جہنم میں یہ گرنے والا ہے، اور وہاں گویا کہ اس نے اپنا بیڈ جو ہے بنا لیا ہے اور اس کو بک کر لیا ہے۔ اور اس کے بعد مومنوں کا عمل بتایا اور کہا ایسے بنو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو مومن ہیں، یعنی یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو لگا دیا ہے، اور اپنی توانائیوں کو لگا دیا، اپنے مال کو لگا دیا، جہاد کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، اور زندگی کے دیگر تمام معاملات میں وہ ان کے نقطہ نظر میں یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے، اور بے شک میرا نفس جو ہے وہ تھکا ہوا ہے، وہ مشقت میں لگا ہوا ہے اور وہ کمزور ہو گیا، لیکن یعنی ان کی محنتیں جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں اور پوری زندگی کی ہوتی ہیں۔ اس میں امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، مار پڑ رہی ہے اس پر صبر کر رہا ہے، پھر اطاعت کے کام کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، یہ ساری اس میں شامل ہیں۔ تو جو بندہ یہ کام کر رہا ہے اور پوری زندگی کا مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ کی رضا تلاش کرے اور اللہ کی رضا اس کو مل جائے، اور یہ بہترین چیز ہے کہ اللہ کی رضا مل گئی بس، تو اللہ کی رضا ہمیشہ کی ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا جنت تک لے کے جانے والی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، بخاری میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں دے دی ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے اب یہ بتاؤ مزید تمہیں کچھ دوں؟ تو جنتی کہیں گے اس کے علاوہ اللہ تو نے کیا دینا ہے، تو نے ہمیں سب کچھ دے دیا ہے، ہمارے چہروں کو سفید کر دیا، ہمیں سب کچھ عطا کر دیا جو ہماری یعنی ہماری تمنائیں تھیں، حتیٰ کہ تمنائیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی کروائیں گے، اور یہ سب سے بڑی ان کے لیے نعمت ہوگی، ساری نعمتیں ان کے سامنے پھر ان کو بھول جائیں گے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آج میں تم سے راضی ہو گیا اور اس کے بعد کبھی میں آپ سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی عطا فرمائے۔ واللہ رؤوف بالعباد، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنا بندہ کہا ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ میرے بندے ہیں اور میں اپنے بندوں سے بہت شفیق ہوں، ان کے ساتھ بڑی نرمیاں اور بڑی شفقتیں کرنے والا ہوں، یعنی دنیا میں جو اطاعت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتے ہیں، آخرت میں جنت دیتے ہیں، دنیا کے معاملات آسان کرتے ہیں۔ اور یہ کیسے بندہ مومن بن سکتا ہے؟ مومن بننے کا ایک تو یہ طریقہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے سارے کام ہوں۔ دوسری چیز یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کسی ایک چیز کو پکڑ کے نہیں بیٹھ جانا اور کسی ایک شریعت کے عمل کو لے کے اسی کو دین پورا نہیں سمجھنا، بلکہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اس شریعت اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اور ساری شریعت پر عمل کرو، قول، عمل، عقیدہ، معاملات اور کاروبار اور سیاست، یعنی سیاست سے مراد یہ ہے کہ وہ جو اسلامی سیاست ہے یہ والی نہیں، یعنی جو ملک کے نظام کو چلانے والی سیاست ہوتی ہے وہ قرآن نے سکھائی ہے، حدیثوں نے سکھائی ہے، تو یہ ساری یہ شریعت سے لینی، یہ نہیں ہے کہ صرف نماز سے لی ہے اور سیاست ہم نے اپنی کرنی ہے، ڈیموکریسی اپنی ہوگی، اور کاروبار جو ہے اس سے نہیں لینا، دنیاوی معاملات نہیں ہے جی دین ہے، نہیں، اللہ نے دین جو ہے، دین کا مطلب ہوتا ہے کامل چیز، اس میں قول بھی ہے، عمل بھی ہے، دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، اس میں دنیاوی معاملات بھی ہے، کاروبار بھی ہے، نظام چلانا کیسے ہے اور ملک کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اور جو ہے فارین افیئرز کیسے چلانے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں، قرآن میں بھی حدیث میں بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب کو لینا ہے، یہ نہیں کہ ایک چیز کو لے کے بندہ اپنے آپ کو مومن سمجھے، اور یہ یہود کا عمل ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں یہ چیز ذکر کی ہے کہ، اور سورہ بقرہ میں بھی پہلے یہ چیز گزر چکی ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ بعض چیزوں پر عمل کرتے تھے اور بعض کا کفر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا جس کا عمل ہوگا کہ بعض عمل کر بھی رہے ہیں لیکن بعض کو چھوڑا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو دنیا میں ذلیل کیا جائے گا اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے۔ یہ ہے یعنی اللہ کے احکام میں تفریق پیدا کر دینا اور بعض کو اہمیت دینا اور بعض کو
تھوڑا کر دینا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ چیز مطلوب نہیں ہے، مومنوں سے مطلوب یہ ہے، اصل ایمان یہ ہے کہ پوری شریعت پر جہاں تک آپ کے لیے ممکن ہو، آپ کے لیے وسعت ہو، سب پر عمل کرنا ہے، کسی کو اوپر نیچے نہیں کرنا، سب کو جس چیز کا، جس حکم کا جتنا مقام ہے اس پر رکھنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور پھر بندہ اس چیز سے ہٹتا کیسے ہے؟ شیطان کی پیروی سے، شیطان کے وسوسوں میں آنے سے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی روک رہے ہیں اور اس چور دروازے کو بھی بند کر رہے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے رستوں پر نہیں لگنا، شیطانی اعمال میں نہیں لگنا۔ شیطان کے خطوات کہا، خطوات کہتے ہیں ایک قدم، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اس کو خطوات کہا جاتا ہے۔ یعنی شیطان یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ جو ہے جہنم تک پہنچا دیتا ہے، بلکہ وہ آپ کو ایک چھوٹا گناہ کروائے گا اور دوسرا، پھر تیسرا، بڑھا چڑھا کے، بعض اوقات ایک ایسا بڑا گناہ جس کی وجہ سے بہت بڑا فساد ہونا ہے، اس کے لیے وہ سالوں محنت کرتا ہے اور سالوں وہ آپ کو وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اور آخر کار جب وہ کام کر دیتا ہے اور ہو جاتا ہے تو پھر بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا فساد تھا اور یہ میرے پیچھے سالوں سے لگا ہوا ہے۔ تو یہ شیطان ہے جو بندے کو سٹیپس، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو شیطان کو دشمن سمجھنا ہے اور دشمن بنانا ہے اور دشمنوں والا رویہ کرنا ہے۔ شیطان کا وسوسہ آیا فوراً اس کو نکال دیا جائے، اللہ سے پناہ مانگی جائے۔ شیطان سے واحد ایسی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ جو بندے کو بچا سکتی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور شیطان کی حقیقت انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ امام طبری فرماتے ہیں یعنی اس کی دشمنی ظاہر ہے۔ کیسے ظاہر ہے؟ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ اس کا دشمن، ان کا دشمن بن گیا، اور کہا کہ میں قیامت تک میرا کام ہی یہ ہے اللہ تعالیٰ کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا اور سب کو جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ یہ اس نے مشن رکھا ہوا تھا اور یہی واحد اس کا مشن ہے جس پر وہ چل رہا ہے۔ اتنا سخت اس کا مشن ہے، اس کے باوجود ہم اس کو دشمن نہ سمجھیں اور اس کی باتوں پر چلیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کی دشمنی ظاہر ہے اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا واضح۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر یہ ساری چیزیں واضح ہونے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی واضح چیزیں بتا دیں، شریعت یا تو واضح نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ نے احکام بتا دیے، عمل بتا دیا، اس کے عملی نمونے کو نبی علیہ السلام اور صحابہ کے ذریعے ہمارے سامنے واضح کر دیا، اس کے باوجود اگر کوئی حق سے منحرف ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو نافذ کرنے پر بڑا غالب ہے، حکیم ہے۔ البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ حجت کو قائم کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے بندے کو عذاب دیتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ قرآن میں ہی موجود ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی قوم پر اللہ تعالیٰ نے رسول نہ بھیجا اور اس سے پہلے عذاب دے دیا ہو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتے ہیں، تعلیمات دیتے ہیں وہ، اور تمام حجتیں مکمل ہو جاتی ہیں، جب کوئی عذر نہیں رہتا تو پھر اللہ تعالیٰ یعنی وہ پھر بھی عمل نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں۔ اور ہمارے سامنے یہ ساری تعلیمات واضح ہیں، اس کے باوجود ہم دین کو اہمیت نہ دیں، دین کی طرف آئیں نہ، اس کو بڑا ہی نہ سمجھیں، ان کو اپنی زندگی کا یعنی اس میں زندگی میں اس کا کوئی حصہ ہی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے حجت پوری کی ہوئی ہے، کہیں ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، کیا اب یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کون؟ یعنی جو پورے دین پہ عمل نہیں کرتے، بعض دین کو لیا ہوا ہے یا شیطان کے رستوں پہ چل رہے ہیں یا دین سے منحرف ہیں، دین کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، کہ قیامت کا دن آ جائے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ صائبان اور بادلوں میں اللہ تعالیٰ خود آئیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کا یہ امر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ میدان محشر میں خود آئیں گے، لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ کیسے آئیں گے؟ اب اس کی کیفیت انسان نہیں سمجھ سکتا، اس لیے بہت سارے گمراہوں نے اس بات کا انکار ہی کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے آئیں گے، اللہ تعالیٰ کیسے آئیں گے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جیسے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے کہا ہے آئیں گے تو ضرور آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ آئیں گے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوگا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کیا اس دن کا انتظار کر رہے ہو کہ قیامت آ جائے اور پھر جو ہے تمہارے پاس کوئی مہلت نہ رہے؟ آج مہلت ہے، عمل کر لو۔ والملائکہ، اسی طرح اس دن میں جب فرشتے آ جائیں، فرشتے قیامت والے دن ایسے ہوں گے کہ لوگوں کو گھیر کے، یعنی ایک یمن کی طرف سے آگ نکلے گی اور یہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہوگی قیامت قائم ہونے کی، اور وہ آگ پوری اور یعنی مختلف علاقوں سے ہوگی، پوری انسانیت کو جمع کر کے شام کے میدان میں لے آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس زمین کو بالکل سیدھا کر دیں گے اور اتنا لمبا کر دیں گے کہ پوری انسانیت اس ایک ہی جگہ پر آ جائے گی، اور فرشتے بھی پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جیسے اللہ چاہیں گے اللہ خود بھی آئیں گے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے۔ تو فرشتے بھی آ جائیں، وقضی الامر، اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، یعنی قیامت کا دن کا انتظار کر رہے کہ قیامت کا دن آ جائے اور
اس سے پہلے عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ اس کا حوالہ دے کے اس سے ڈرا رہے ہیں کہ قیامت والے دن پھر نتیجہ ملنا ہے، عمل کا موقع نہیں ملے گا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹتے ہیں. یعنی مخلوق کے تمام کام جو ہو رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں، اور خاص کر قیامت کا دن جو ہے وہ مخلوقات کے درمیان اللہ ہی نے فیصلہ کرنا ہے. یہاں تک انشاءاللہ آج کا سبق کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.